إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ بزرگان گرامی، جمعیت کے ذمہ دار ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان سپوتوں، میری پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنوں، بس اللہ وحدہ لا شریک کا بے انتہا شکر احسان ہے جس نے ہم اور آپ کو اس کائنات میں اشرف المخلوق بنایا۔ اس کا اور بھی احسان یہ ہے کہ اپنے آخری پیغمبر رحمت دو عالم سرور کونین تاجدار بطحا وہ آمینہ کے لاڈلے حلیمہ کے دلارے انس و جن پر رحم کرنے والے پیغمبر، سراپا اخلاق کے علمبردار ایسے پیغمبر کا امتی ہم اور آپ کو بنایا۔ درود و سلام ہو آپ کے ہمارے آقا مدنی محترم رسول اکرم تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس پرفتن دنیا میں پرآشوب ماحول میں جس دور کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا، جہاں پر انسانیت نام کو نہیں تھی، سرداریوں کا غلبہ تھا، خاندانوں کا ولولہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ تھا، کوئی قافلہ امن و امان سے اپنی منزل مقصود کو نہ پہنچتا، کوئی عورت عزت و ناموس کے پاسدار نہیں تھی۔ ایسے وقت میں ہادی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حضرات و سامعین، اسلام کے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد سے تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اس دنیا نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، یہ دنیا نے بہت سے عروج و زوال دیکھے، اس دنیا نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا اور مظلوم رعایا کو دیکھا، لیکن ہر دور میں اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے، ہر زمانے میں کردار کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ ماحول گھر کا ہو، چاہے وہ ماحول گلی محلے کا ہو، چاہے وہ ماحول حکومت سطح پر ہو۔ الغرض نیچے سے لے کر اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد چہ جائے عورت، بچہ یا بوڑھا،
ہر ایک کو اخلاق کا علم بردار ہونا چاہیے۔ آج دنیا کو ضرورت ہے اخلاق و کردار کی۔ ایک دور تھا علم کے تعلق سے بہت ہی زیادہ بھاگ دوڑ ہوا کرتی، لیکن الحمدللہ یہ قوم علم کے میدان میں بھی آگے جا رہی ہے، اور دنیا اپنے ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے چاند پر زمین خریدنے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن ضرورت یہ ہے مچھلی کی طرح انسان زمین میں یا سمندر میں تیرنا تو سیکھ لیا، فضا میں پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا، لیکن زمین پر انسان بن کر جینے کا سلیقہ اسے نہیں آیا۔ تو ضرورت یہ ہے انسان کو بنیادی طور پر انسان بننے کی ضرورت ہے۔ جس دور کو ہم اور آپ ترقی کا دور کہتے ہیں، کامیابی کا دور کہتے ہیں، ہر چیز ہم اور آپ نیٹ پر سہولتیں فراہم ہو رہی ہیں، لیکن آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اخلاقی گراوٹ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ جیسے کہ کہا گیا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا ذمہ دار، قوم کا رہنما، چاہے وہ نیچے سطح پر ہو، چاہے وہ ایم پی ایم ایل اے کے سطح پر ہو، اس قوم کا بادشاہ ہو، اس کے ہم اور آپ کو چاہیے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا غلام ہے، قوم کا غلام ہے۔ آج سارے ملک کو غلام بنانے کی سازشیں چلی ہوئی ہیں، سارا ملک اپنی مصیبتوں کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک اپنا درد بیاں کر رہا ہے، لیکن اس درد کو دوا کہیں سے نہیں مل رہی ہے۔ کسی نے کہا تن ہما داغ داغ پمبا کجا کجا، کسی نے کہا سارا بدن زخم سے چھلنی ہے، دوا اور پھایا کپاس کہاں پر رکھی جائے، مرہم پٹی باندھے تو کہاں باندھیں، دوائی کہاں لگائی جائے، سارا جسم زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ اگر ساتھیوں ایسے دور میں ہم اور آپ کو چاہیے اخلاق و کردار کو اپنا کامیابی کا ذریعہ بنا لیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میرے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے میں اخلاق کے معیار کو تکمیل کر دوں، سراپا ہر ماحول میں اخلاق کو تمہارے سامنے واضح کر دوں۔ آج اس نبی کی امت کو جو اخلاق سے عاری ہے، کردار سے خالی ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج ہم اور آپ اس گفتار کے دائرے سے نکل کر کردار کے دائرے میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے محلے میں اپنے اخلاق و کردار کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ساتھیوں اس ٹاپک پر کچھ کہنے کے لیے مجھے درخواست کی گئی ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی آیت پڑھی، آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس ذات کی بلندی کا کیا کہنا، اس ذات کی عظمت کا کیا کہنا، اس آدمی کے کردار کا کیا کہنا جس کی تعریف عرش والا کرتا ہو۔ جس کی تعریف عرش والا کرے تو اس کی اخلاق و کردار کے تعلق سے یہ دنیا کچھ بھی چوں و چرا نہیں کر سکتی۔ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند معیار پر فائز کیا، اخلاق کے وہ معیار پر فائز کیا جس معیار پر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ آپ طائف کی زمین پر تشریف لے جاتے ہیں، طائف والوں نے آپ کا استقبال کیسے کیا؟ آپ کو مکہ کی زمین تنگ پڑ گئی، مکہ والے ستانے لگ گئے، مکہ والے پریشان کرنے لگ گئے، آپ کو زمین کو تبدیل کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں خیال آیا ہو سکتا ہے اس مکہ کی زمین کو چھوڑ کر طائف کے سرداروں سے بات کر لوں، طائف کا لوگوں کا دل کچھ نرم ہو جائے۔ آپ طائف جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا استقبال بڑے بڑے پتھروں سے کیا جاتا ہے، آپ کا جسم خون میں نہایا ہوا ہے، زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے،
رحمت کائنات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی حکم ہو تو فرشتوں کے ذریعے سے فنا کر دیں گے، پیس کر ختم کر دیں گے۔ رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سرور کونین، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یا اللہ آج یہ نہیں ان کی آنے والی نسل اسلام لے آئے گی۔ یہ کردار، یہ جواب آج ہم اور آپ کو ضرورت ہے۔ اپنے وطن والوں کے ساتھ، اپنے برادران وطن کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس رہنے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، ہر اعتبار سے ہم اور آپ ساتھیوں اخلاق و کردار کو ظاہر کرنے کا وقت ہم اور آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہے۔ ایک طرف دنیا اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہی ہے، ایک طرف دنیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے تجارتیں کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک طرف دنیا مسلمانوں کو کنگال و کلاش بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہم اور آپ کے سامنے سب سے بڑا جو ہتھیار کردار کی شکل میں ہے، سب سے بڑا ہتھیار ادب کی شکل میں ہے، سب سے بڑا ہتھیار دعا کی شکل میں ہے، سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی ذات کی شکل میں ہے۔ ہم ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ الگر ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب اخلاق کے اونچے معیار پر فائز تھے۔ مسند احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہشام بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس پہنچے۔ ایک آدمی، میں یہاں پر جبہ کبہ پہن کر کھڑا ہوں، سوٹ بوٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے میرا کردار تاریک ہو، میرا باطن تاریک ہو، میری چھپی ہوئی زندگی گندی ہو، میں دنیا کے سامنے اچھا نظر آتا ہوں، لیکن سب سے بہتر انسان کو جاننے والا اگر کوئی ہے اس کی بیوی ہے، اس کے رفیق حیات ہے، اس کے زندگی کا جوڑا ہے۔ صحابہ کرام جو نبی کے ہر ایک ایک اشارے پر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنے گھر کاروبار کو چھوڑ کر نکل پڑنے والے، اماں عائشہ کو جا کر پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اماں عائشہ سے پوچھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ اماں عائشہ کیا کہتی ہے؟ کان خلقہ القرآن۔ کتنا چھوٹا جملہ، کتنا چھوٹا جملہ، کتنا سیدھا اور سادہ جملہ۔ آپ نے مرچی نہیں لگائے، آپ نے لاگ لپیٹ نہیں کیا، آپ نے اونچ نیچ نہیں کیا، کان خلقہ القرآن۔ صحابہ کے سامنے اماں عائشہ کہتی ہیں میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا اخلاق، اس کائنات کے نبی کا کردار کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن۔ قرآن مجمل ہے، نبی اس کی مفصل ہے۔ قرآن کی آیتوں کی تشریح نبی کی زندگی کرتی ہے۔ آپ گفتار و کردار کے دھنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے ساتھیوں، جس پرفتن ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، آج وجہ یہ ہے ہر کس و ناکس ہمارا دشمن نہیں ہے، ہر آدمی انسانیت کا دشمن نہیں ہے، چند ناسور ہیں۔ ان چند ناسور کی محنت کو ختم کرنے کے لیے ہم اور آپ کو کمر بستہ ہونا ہے، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، ہاتھوں کے ذریعے ہو، لین دین کے ذریعے ہو، خرید و فروخت کے ذریعے ہو، انصاف و معاملات کے ذریعے ہو، ہر چیز میں ہم اور آپ جو ہے پیارے نبی کی زندگی کو مقدم رکھیں۔ آج مسئلہ یہ ہے ہماری صفیں کردار سے خالی، ہماری زندگیاں کردار سے خالی، ہمارے جو ہے ماحول و معاشرہ کردار سے خالی ہے۔ ہم دوسروں کو کیا کردار پیش کریں؟ ہر بات میں انا کا مسئلہ، ہر بات میں میں کا مسئلہ، ہر بات میں ناک کا مسئلہ۔ اب دیکھیں پیارے نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق وجد میں آ گئے، تلوار نیام سے باہر سونت لی، کہا جس نے یہ کہا نبی کا انتقال ہو گیا، عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق آ کر کہتے ہیں انک میت و انہم میتون، اے عمر اللہ کا یہ اعلان ہے، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں وہ بھی مر چکے ہیں۔ حضرت عمر اپنے غصے کو جو ہے کافور کر دیتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ختم ہو جا غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں مجھے معلوم یہ ہوا ابھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو معلوم یہ ہوا، اس واقعے کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں
ہمارے مسائل جتنے پیچیدہ کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مسئلہ اللہ اس کے رسول کے دربار میں جائیں، ہمارے مسائل اللہ اس کے رسول کے چوکٹ پر حل ہوں تو سارے کے سارے مسائل آسانی سے ختم ہو جائیں گے اور کسی کے تعلق سے گلے شکوے نہیں ہوں گے۔ الگر ساتھیوں، حضرت ہشام بن عامر کو حضرت عائشہ جو ہے جواب دیتی ہیں، مکہ کے حالات ہم اور آپ کے سامنے جو ہے رونما ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت نجاشی جو حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں، نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا وہ نبی کون ہے، وہ آدمی کون ہے؟ ہم نے سنا ہے وہ باپ کو بچوں سے جدا کرتا ہے، دوست کو دوست سے جدا کرتا ہے، سماج معاشرے ماحول میں فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے آپ کی حقیقت کو واضح کر دی۔ وہ کون ہے؟ اس کا کام یہ ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا واحد کا بندہ بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم کیڑے مکوڑے کھانے والے تھے، اس نے ہمارے سروں پر چھت لا کر کھڑا کر دیا۔ الگر ساتھیوں، الحق بما شہدت بالاعداء، حق تو یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ ایک بڑھیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوستے ہوئے جا رہی ہے، مکہ کی گلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، وہ بڑھیا کے سامنے وزن تھا، بوجھ تھا، گٹری تھی۔ ایک غلام تلاش کرتی ہے، ایک نوکر تلاش کر رہی ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا، بڑھیا ماں کسی کی ضرورت ہے، کسی نوکر کی ضرورت ہے، کسی آدمی کو تلاش کر رہی ہیں؟ بڑھیا کہتی ہیں، ہاں بیٹا میں کسی مزدور کو تلاش کر رہی ہوں، وہ آئے اس میرے سامان کو فلاں جگہ پہنچا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا ماں تمہارا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، بتائے تمہیں کہاں پر جانا ہے۔ نکل پڑتے ہیں۔ بڑھیا اس واقعے کو ہم نے 12 سنا ہے، اپنے زبانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنا شروع کرتی ہے، لعن طعن کرنا شروع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت سے رہے، صبر و ضبط سے رہے، اس بڑھیا کو اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ اس بڑھیا نے آخرکار پوچھا، بیٹا تمہاری مزدوری کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا، میرا تو یہ کام ہے، میری تو یہ ڈیوٹی ہے، میری یہ ذمہ داری ہے، میں کسی کے کام آ جاؤں، میں کسی کے خدمت میں لگ جاؤں۔ تو بڑھیا پوچھتی ہے، بیٹا تمہارا نام تو بتاؤ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی بد نصیب ہوں جس کا چرچا تم راستے پر کرتے آ رہو، وہی بدنام زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بڑھیا نے فرمایا، یہ چہرہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں، یہ واقعہ کہنے اور سنانے کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سیدھا سادہ ہے۔ 12 ہم نے اس واقعے کو سنا ہے، لیکن اس واقعے کے ذریعے سے کیا ہمارے دل کی دنیا میں کچھ انقلاب آیا؟ کیا ہمارے چلنے پھرنے میں کچھ تبدیلی آئی؟ کیا ہمارے بات کے کہنے رہنے سہنے میں کچھ انقلاب آیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات کے لوگوں سن لو، نبی کی زندگی میں اسوہ ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا نبی کی نماز میں اسوہ ہے، قرآن یہ نہیں کہا نبی کے حج میں اسوہ ہے، قرآن یہ نہیں کہا نبی کے زکوٰۃ میں اسوہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کی زندگی میں اسوہ ہے، نبی کا چلنا اسوہ، نبی کا بیٹھنا اسوہ، نبی کا کھانا اسوہ، نبی کا نکاح کا کرنا اسوہ، نبی کا صحابہ کی تربیت دینا اسوہ، نبی کا رات کا شب بیداری کرنا اسوہ، نبی کا صبح بیدار ہونا اسوہ، میدان جہاد میں آپ کردار کے علم بردار، آپ گھر کی زندگی میں علم بردار۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے نبی کی زندگی کا ہر پہلو ہم اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ یہ نہیں صرف نبی کی نماز ہم نے پکڑ لی، نبی کا روزہ کسی نے پکڑ لیا، نبی کا اخلاق کسی نے پکڑ لیا تو ہم ایسا ہوگا گویا کہ اندھے کو ہاتھی سمجھانا، اندھے آدمی کو ہاتھی سمجھانے کا معاملہ ہے۔ اسلام کو ہم نے جو ہے چیرا چیرا کر دیا، تتر بتر کر دیا۔ الگر ساتھیوں، ہم حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ ابھی 2 دن کا جو ہے معاملہ ہے، یو پی کے بداؤ ضلع میں جو واقعہ ہوا، ہم اور آپ جو ہے آیا ہے، پنڈت کے مہنت نے جو ہے 50 سالہ خاتون جو آنگن واڑی کی ذمہ دار تھی، وہ جو ہے پوجا پاٹ کے لیے پہنچتی ہے، درندے کی حوث بھری نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے اور اسے جو اپنے حوث کا شکار بناتے ہیں، اس کا بلاత్కాر ہوتا ہے، اس کے مخصوص اعضاء کو کاٹا جاتا ہے، فنا کر دیا جاتا ہے۔
گھر والے چیختے رہے، چلاتے رہے، نہ اس کے نام پر FIR لینے والا، نہ اس کی پکار سننے والا، بلکہ بجائے قانون تو یہ بنتا ہے گائے کے لیے ایمبولینس تیار کی جاتی ہے، اور کرونا جو ویکسین بنی ہے اس کے لیے سائیکل کا انتظام ہوتا ہے UP حکومت میں۔ جن مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ہم اور آپ دوہری سازشیں چل رہی ہیں، دو طرفہ جو ہے باتیں چل رہی ہیں۔ ہم اور آپ کے نبی نے فرمایا دو زبان والا ہونے سے بچو، دو زبان والا ہونے سے بچو، کل یہی زبان ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ میں کسی سے ملاقات کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی پیٹھ کے پیچھے جاتا ہوں، اس کی برائی بیان کرتا ہوں۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، مائک پر ایک بیان ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ایک بیان ہوتا ہے، اور جو ہے باتیں ہوتی ہیں تمہارا جو کرنا کر لو۔ اس ملک کا پرائم منسٹر یہ قانون کیوں نہیں لگاتا؟ سارا ملک آواز اٹھاتا ہے بلاತ್ಕಾری کے خلاف، ریپسٹ کے خلاف جو قانون بنایا جائے، اسے کڑی سی کڑی سزا دی جائے، لیکن یہ آواز بن کر رہ جاتی ہے۔ اور ایسے واقعات بے شمار۔ 15 یا 20 دن پہلے بنگلور کی جو ہے مندر میں بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا، 7 یا 8 سالہ بچی کے ساتھ، آصفہ کے ساتھ ہوا، تبریز کے ساتھ ہوا، موب لنچنگ ہوئی، مختلف قسم کے حالات جو ہے رونما ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جو ہے جنگ خیبر کے وقت میں آپ قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، آپ قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، اس میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آتا جس کا نام جو ہے اسلم تھا، یہودی تھا۔ دیکھیے نبی کا اخلاق، نبی کا انصاف، نبی کا کردار، نبی کا فیصلہ۔ آپ 1 مہینے سے زیادہ محاصرہ کرے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک آدمی اسلم نامی آدمی یہودیوں میں سے ایک بکریاں چراتے ہوئے آتا ہے، اس جو ہے صحابہ سے مخاطب ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کر دیا جاتا ہے، اسے اسلام کی تعلیم، اسلام کے تعلق سے سمجھایا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا آپ کون ہیں، آپ کا مذہب کیا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی نے ساری چیزیں بتایا، اس نے اسلام لانے کا جو ہے اعلان کر دیا۔ اور اس اسلم کے پاس یہودیوں کی بکریاں تھیں، وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جو یہودی آپ کے خلاف برسرے پیکار کھڑا ہے، ننگی تلواریں لے کر کھڑا ہے، آپ کو ہر قدم پر تکلیف دینے والا، آپ کے صحابہ کو ہر قدم پر تکلیف دینے والے یہودی کھڑے ہوئے ہیں، ایسے یہودیوں کی بکریاں آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ اسلم نامی غلام اسلام قبول کر چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پہلے جو ہے میدان جہاد میں شریک ہونے کی تعلیم پوچھی تو کہا یہ یہاں سے ادھر جانے کا نام ہے، یعنی میدان کاردار میں جاؤ، اللہ کے لیے جہاد کرو گے، اگر اس میں شہید ہو جاؤ گے رب کی جنت تمہارا انتظار کرتی ہے۔ اس نے کہا میں جہاد میں جانے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جن لوگوں کے بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں ان کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ یہ ہے ذمہ دار کی ذمہ داری، یہ ہے قوم کے ذمہ دار کی ذمہ داری، چاہے وہ کسی بھی ماحول کا ہو، کسی بھی جو ہے کمیونٹی کا ذمہ دار ہو، چاہے ملک کا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے سب کو اس کا حق ادا کیا جائے۔ جب وہاں سے واپس کر کے اسلم واپس آتا ہے اور میدان کاردار میں جو ہے شہید ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اکرم اللہ هذا العبد وساق الى خیبر ولقد رأيت عند رأس 2 من الحور العين ولم يصلي لله سجدة قط۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جسے خیبر کی طرف کھینچ کر لایا گیا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اور وہ میدان کاردار میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا عِنْدَ رَأْسِهِ 2 مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، میں نے دیکھا اس کے سر کے پاس 2 حوریں ہیں اور وہ اس کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يُصَلِّ لِلَّهِ سَجْدَةً قَطُّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی نماز اس نے ادا نہیں کی، لیکن جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے زندگی کو ایمان سے لیس کریں، اس کے ساتھ کردار سے لیس کریں۔ کردار سب سے بنیادی چیز ہے۔ کسی نے کہا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا، ابھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آئیے جس حکومت کو بدنام کرنے کی سازشیں، بابری مسجد کے تعلق سے مختلف قسم کی چیزیں بھی الگ الگ رپورٹیں آ رہی ہیں، پانی نکلا
بہرحال جو ہوا اللہ بہر خیر۔ اورنگزیب عالمگیر کے تعلق سے جو بدنامیاں کی جاتی ہیں، یہ بڑا جو ہے فنڈامنٹلسٹ تھا، یہ بنیاد پرست تھا، اس نے جو ہے کئی مندروں کو ڈھایا، حالانکہ حقیقت اگر دیکھی جائے کچھ الگ ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے تعلق سے تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے، آج تاریخ کو بدلنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں اوراق زندہ ہیں۔ یو پی جب وارانسی ہے، بنارس کا علاقہ، وہاں پر ایک آدمی تھا ابراہیم، صوبیدار ابراہیم، وہاں کا ایک پنڈت تھا رام لال، اس کی بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، شکنتلا دیوی۔ وہاں کا صوبیدار ابراہیم کی نگاہ شکنتلا دیوی پر پڑتی ہے تو بڑا مرعوب ہوتا ہے، پہلی نگاہ میں پسند کر لیتا ہے، اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اس کے باپ کو کہتا ہے تیری بیٹی کو سجا دھجا کر جو ہے میرے نکاح میں جو ہے لے کر آنا۔ وہ زمانہ تھا، آج سے 500 سال پرانا زمانہ، حکومتوں کا غلبہ تھا، صوبیدار جو کرتا ہے وہ ہوتا، حکومت دلی میں ہوا کرتی، صوبیدار الگ الگ علاقوں میں ہوا کرتے تھے۔ انداز لگائیں، رام لال اور اس کی بیٹی شکنتلا دیوی کہتی ہے یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے لیکن ہمیں انصاف ملے گا۔ یہ بات اس سارے ملک میں عام ہونے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھنا چاہیے جو لوگ اسلام کو فتنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسلام کو غیر مسلموں کے لیے جو ہے وبا کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شکنتلا دیوی پہنچتی ہے اورنگزیب عالمگیر کے پاس، جمعہ کے دن مسجد کے بعد دربار لگتا تھا، لوگ اپنی اپنی شکایتیں پیش کرتے، آخرکار شکنتلا دیوی پہنچی، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بہرحال بادشاہ کے پاس جب پہنچتی ہے تو بادشاہ نے جو ہے اس عورت کو پہچان لیا جو مرد کے لباس میں تھی، مرد کے لباس میں تھی، اس نے ہاتھ ملنے سے انکار کیا، بیٹی ادھر باہر آ جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی تعلیمات میں سے ایک چیز ہے کہ غیر محرم عورت کو چھویا نہیں جائے گا، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اللہ اکبر، بعدوں میں بلا سارے تفصیلات پوچھتا ہے، تو بادشاہ کہتا جاؤ، صوبیدار نے جو وقت دیا ہے اس وقت میں بن ٹھن کر سنور کر اس کے گھر پہنچ جانا۔ واپس آتی ہے اپنے باپ سے کہتی ہے با جان، بادشاہ نے ہمیں انصاف نہیں دیا، یہ صوبیدار کی بات بول رہا ہے۔ باپ کہتا نہیں بیٹا ہمیں انصاف ملے گا۔ جب وقت آیا صوبیدار کے دروازے پر یہ عورت بن ٹھن کر پہنچی، صوبیدار بڑی خوشی سے جو اپنی مال و دولت کو بانٹنے لگا، لوگوں میں تقسیم کرنے لگا، فقیروں میں بانٹنے لگا، ان فقیروں میں ایک ہاتھ ایسا آتا ہے اس صوبیدار کے سامنے جو کہتا ہے کہ میں پھینکا ہوا نہیں اٹھاتا بلکہ مجھے ہاتھ سے بھیک چاہیے۔ وہ صوبیدار سے قریب بلاتا ہے تو صوبیدار کے نزدیک جا کر یہ جو فقیر تھا اس کے چہرے پر تماچا لگاتا ہے اور اپنے جو ہے بھیس کو بدل دیتا ہے، گودڑی کو نکال دیتا ہے، اڑے ہوئے کپڑے کو نکال دیتا ہے، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے وہ کون ہے فقیر کے بھیس میں؟ اورنگزیب عالمگیر ہے۔ ایک معمولی عورت کو انصاف دلانے کے لیے اپنی حکومت شاہی کو چھوڑتا ہے، اپنی اس گدی کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم عورت کو انصاف دلانے کے لیے وارانسی پہنچتا ہے، بنارس کی سرزمین پر پہنچتا ہے اور اس صوبیدار کو جو ہے تماچا لگاتا ہے، ہاتھیاں منگواتا ہے، اسے 2 ٹکڑے کرواتا ہے۔ اس کے بعد شکنتلا دیوی جو بیٹی تھی، وہ شکنتلا کہتی ہے میری گفتگو کے درمیان بادشاہ نے 17 مرتبہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر پکارا ہے۔ جو آدمی 17 مرتبہ بیٹی کہہ کے پکارنے والا، ایسا باپ کبھی اپنی بیٹی کو غیروں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اورنگزیب نے پانی پیا، کہتا ہے جب تم نے شکایت کی اسی وقت سے میں نے قسم کھائی تھی جب تک تمہیں انصاف نہ دلاؤں میرے اوپر کھانا اور پانی حرام ہے۔ یہ تھے مسلم حکمران۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آج ہم اور آپ کو ساتھیوں اسلامی تاریخ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اپنے اڑوس پڑوس رہنے والوں کو اسلامی کردار کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، واضح بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کر کر بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنا لین دین ہو، تجارت ہو، آج ہر آدمی دائی بن سکتا ہے، صرف دین کا دعوت دینے والے دائی نہیں ہیں، قوم کا ہر فرد دعوت ہے،
قوم کا ہر فرد دائی ہے، وہ کس اعتبار سے؟ اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے لین دین، اپنے بات چیت، اپنے خرید و فروخت، ہر معاملے میں ہم اور آپ کو چاہیے اسلام کو نمایاں پیش کریں۔ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابداً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں کسی سے بھی انتقام نہیں لیا۔ الگر ساتھیوں، بتانے کی باتیں بہت سی ہیں، بے شمار قسم کے واقعات ہم اور آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ ما من شیء یودع فی میدان العبد احسن الخلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یودع فی میدان العبد اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن ہر آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ انبیاء پریشان ہوں گے، ابراہیم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر پیارے نبی تک پریشان ہوں گے انبیاء۔ جب انبیاء پریشان ہوں گے تو ہم اور آپ کا عالم کیا ہوگا؟ ہماری تو زندگیاں سراپا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یودع فی میدان العبد، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کان کھول کر سنو، روز قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی ترازو لگے گی، اس ترازو میں سب سے وزنی اگر کوئی نیکی ہوگی، سب سے وزن والی کوئی نیکی ہوگی، وہ اچھا اخلاق ہوگا، وہ اچھا کردار ہوگا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے الگر جو ہے ہمیں اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق دے۔ آج دنیا کے حالات ہم اور آپ کے سامنے ہیں، ہر دن ایک نئی مصیبت ہمارے سامنے لاتا ہے، ہر خبر ایک نیا فتنہ ہمیں لے آ رہی ہے، ہر دن ایک نیا فتنے کا دروازہ ہمارے سامنے کھل رہا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے ساتھیوں، وہ 313 احباروں پر باری تھے، پیارے نبی اکیلے تھے، سارا مکہ آپ کا دشمن تھا۔ آج ہم اور آپ جو ہے 30 کروڑ سے زیادہ تعداد رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے سمندر کے جھاگ کے مانند ہیں۔ وجہ یہ ہے ہمارا ایمان ختم ہو چکا، ہمارا عقیدہ ختم ہو چکا، ہر پتھر کو ہم نے جو ہے بھگوان بنا لیا، ہر مزار کو ہم نے جو ہے خدا تسلیم کر لیا۔ ہمارا دل و ایمان جو ہے کبھی پیسوں پر بکتا ہے، کبھی حسن و جمال پر بکتا ہے، کبھی کرسی پر بک رہا ہے۔ اگر ایسا ہمارا ایمان رہا تو دنیا ہم اور آپ کو جو ہے خش و خاشاک کے مانند اٹھا کر پھینک دے گی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اپنی حالت نہ بدلو گے، اگر تم اپنی حالت نہ بدلو گے، ہم تمہیں بدل کر دوسری قوم کو لائیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھیے CAA کے جو ہے بل آ رہے تھے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بیماری کی وبا چھوڑی جس میں ہم اور آپ کچھ راحت کی سانس لیے۔ یہ بیماری کچھ کم ہوتے ہوتے آپ جو ہے سارے کسان احتجاج پر جو ہے اتر آئے ہیں۔ اس میں بھی ہم اور آپ کو سنبھلنے کے موقع ہیں۔ اس سرزمین کا کوئی بھی مظلوم ہو، اس سرزمین کا کوئی بھی مظلوم ہو، اس کے قدم سے قدم ملائیں، اس کے شانے سے شانہ ملائیں، اس کے جو ہے اس کی آواز میں آواز بن کر ہم اور آپ جو ہے اس کے درد کو اپنی درد سمجھیں، اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھیں، اس کی بلا کو اپنی بلا سمجھیں، اور اس ملک کو جو ہے ایک بہترین جو گنگا جمنی جو تہذیب کہی جاتی ہے، اس پیار و محبت کا جو ملک ہے، اسے پیار و محبت کی فضا کو عام کرنے میں ہم اور آپ کے اسلاف نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ اس لیے پیش نہیں کیا، انہوں نے انگریزوں کو اس لیے نہیں بھگایا اس ملک کے واسی آپس میں جو ہے دست و گریبان ہو جائے، انہوں نے اس لیے انگریزوں کو بھگایا تاکہ اس ملک کے رہنے والے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، شیر و شکر کے ساتھ رہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے پیار و محبت بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ہم اور آپ کو چاہیے ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسری چیز ہم اور آپ کو چاہیے اپنا اخلاق و کردار کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ علم بہت ہے، تعلیمات بہت ہیں، ہم نے روپیہ پیسہ بہت کما لیا ہے، لیکن اگر کمی ہے ہر ایک کے پاس، بولنے والے سے لے کر سننے والے کے آخری آدمی تک اگر کمی ہے، اخلاق و کردار کی کمی ہے، اس زیور کو ہمیں لائز کرنا ہے، اس چیز کو ہم اور آپ لائز کرنا ہے، اپنے زندگیوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے لیکن ویسا ہے ہمیں اپنے باطن کو بھی اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں کہے سنے اس پر عمل کی توفیق دے۔ اگر ہمارے کہنے میں اگر کوئی غلط بات ہوگی وہ شیطان اور ہمارے جانب سے ہوگی، اگر اچھی بات ہوگی وہ اللہ کی جانب سے ہوگی۔
ہوگی، اللہ کہے سنے اس عمل کی توفیق دے۔ مولا کریم جو پریشانی اس ملک میں آ رہی ہے، جو نظر بد اس ملک کو لگی ہوئی ہے، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یہاں پر جو ہے مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، انہیں ظلم و زیادتی سے بچانے کے راستے ہموار فرما۔ یا اللہ جس عورت کو ماں کا نام دیا جاتا ہے، جس عورت کو دیوی کا نام دیا جاتا ہے، اس کا روپ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا بلاತ್کار ہر چوراہے پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بہو، ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا انتظام تو فرما لے۔ جو بہت سے نوجوان ہمارے جیل کی دیواروں میں سڑ رہے ہیں، معصوم ہو کر، بے گناہ ہو کر جیلیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے معصوم نوجوانوں کو رہائی کے اسباب کو مہیا فرما، مسجد و مدارس کی حفاظت فرما، اس قوم کے نوجوان کی حفاظت فرما، ہمیں اخلاق و کردار کا علمبردار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ توحید کو اپنے زندگی میں نافذ کرتے ہوئے نبی کا جو بنیادی کردار ہے، اس کردار کو ہر پہلو میں، ہر وقت میں ہمیں واضح کرنے کی توفیق دے۔ مولا مخصوص وجہ یہ ہے ہمارے دل تیرے ہاتھوں میں ہے، اللہ اس دل کو تیری رہنمائی کی طرف پھیر دے، ہمارے دل کو اپنے نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر، ہمارے نفس کو ہمیں شیطان اور اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ یا اللہ تیرے نگاہوں کے درمیان ہماری زندگیوں کو رکھ دے، دنیا میں جب تک توحید پر قائم رکھ، دنیا میں ہمارا خاتمہ ہو، توحید کلمہ شہادت ہمارے زبانوں پر ہو۔ یا اللہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المسلمین والمسلمات۔